السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے کاروبار کی بندش، روزگار کی بندش۔ اور بہت سے لوگ اس معاملے میں پریشان ہیں اور ہمیں سوال بھی کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو واضح علامات بتاؤں گا جس سے کہ آپ فائنل کر سکیں گے کہ آیا کہ ہمارے اوپر جادو کی وجہ سے کاروبار بند ہے یا کچھ اور وجہ ہے۔ اور پھر آخر میں انشاءاللہ تعالی اگر جادو کر دیا گیا ہے یا آپ کے کاروبار کو نظر سے گرا دیا گیا ہے یا بند کر دیا گیا ہے، اس کا علاج بھی انشاءاللہ تعالی بتائیں گے۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ کاروبار کا جادو ہونا اور حالات و واقعات کے ساتھ کاروبار کا نیچرلی سلو ہو جانا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان دونوں کو اکٹھا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل کیونکہ نام نہاد ایسے عامل موجود ہیں کہ وہ کچھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس بات پہ زور دینا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو ہے جادو کر دیا گیا ہے اور اب تو تمہارا کچھ بچنا ہی نہیں ہے، اب تم نے غربت کی انتہا میں چلے جانا ہے، اب تو پتہ نہیں کھانا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ کو دونوں چیزوں کو الگ الگ کرنا ضروری ہوگا۔ آج کل جیسے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہے، بلکہ دنیا بھر کے اندر کچھ جنگوں کی وجہ سے ایسے معاملات بنے ہوئے ہیں، جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت لوگ پریشان حال ہیں اور کاروبار ان کے نارملی سلو ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں کے کاروبار کی ریشو یہ تھی کہ وہ کروڑوں میں کما رہے تھے، وہ لاکھوں میں آ چکے ہیں، جو لاکھوں میں کمانے والے وہ ہزاروں میں کنورٹ ہو چکے ہیں، جو ہزاروں والے تھے وہ بیچارے سینکڑوں میں آ کر رو رہے ہیں۔ تو یہ نیچرلی پوری دنیا کا ایک مسئلہ ہے، گلوبلی یہ پرابلم ہے، نہ کہ یہ آپ کے لیے یہ کوئی پرابلم ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کیسے محسوس کریں گے کہ ہمارے اوپر جادو ہے یا نہیں کاروبار کا؟ ہاں، اس کو ہم واضح کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کے اوپر اگر کاروبار کا کوئی جادو ہے، کوئی بندش ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کو ہم واضح کریں گے کہ آپ کو وہ علامات پہلے کچھ نہ کچھ ہم بتائیں گے، ان علامات کے بعد پھر آپ فیصلہ کیجئے گا۔ اگر وہ علامات موجود ہیں تو پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کہ ہمارے اوپر جادو ہے، تو ہمیں لازمی کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے۔ ہاں، یہ بات بھی بہت ضروری میں یہاں عرض کر دوں، اگر آپ کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی جادو ہو چکا ہے یا کر دیا گیا ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ خود بخود ریموو نہیں ہوگا، وہ نسل در نسل جادو آگے جاتا ہے، اور وہ ایسا نہیں ہوتا کہ خود بخود ختم ہو جائے۔ وہ تو ایسا ہے کہ ایک جن کی یا موکل کی جب ڈیوٹی لگا دی گئی تو وہ لکیر کا فقیر ہے، وہ کبھی بھی اس ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کی عمر اگر 10,000 سال ہے، اس نے 10,000 سال اس نے ڈیوٹی دینی ہے، اور تب تک آپ کی 20 نسلیں جو ہے گزر چکی ہوں گی، تو 20 نسلوں تک وہ جادو جائے گا۔ تو اس لیے اگر تو جادو کا معاملہ ہوا تو پھر اس کا علاج ضروری ہے، اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے، دیکھیں ایک کنفیوژن دور کر لیجئے گا کہ جادو کا توڑ نہ میں کر سکتا ہوں، نہ کوئی انسان کر سکتا ہے، نہ کوئی عامل، نہ کوئی امام صاحب، نہ کوئی بھی نیک شخص توڑ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں جادو ہوتا اللہ کے حکم سے ہے تو اس کو دور بھی اللہ رب العزت نے کرنا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے تو جسٹ آپ کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو راستہ دکھانا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اور اس جادو سے اپنے آپ کو باہر نکالو۔ یہ ایک بڑا ضروری نکتہ تھا جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا میں لازمی سمجھتا تھا۔ اور ایک اور کنفیوژن بھی جو ہے آپ لوگوں کی میں دور کر دوں، ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے تو آپ کسی عامل کے پاس جائیں اور اس کی ڈیمانڈ کے مطابق رقم دیں گے تو پھر ہی ختم ہوگا وہ جادو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جتنا اس کا رب ہے اتنا آپ کا بھی ہے۔
تو آپ کے ساتھ اللہ کبھی ظلم نہیں کرے گا کہ اتنے پیسے بھرو گے تو میں پھر تمہیں شفا دوں گا. تو یہ چند کنفیوژن کی باتیں ہیں، ان کو دور کرنا بہت ضروری تھا. تو اچھا، اب میں بتاتا ہوں کہ کاروبار کے جادو ہونے کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں. اگر تو آپ کے کاروبار پہ جادو کر دیا جائے گا تو سب سے پہلے ایک علامت ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ علامت ہوگی کہ آپ جب کھانا کھائیں گے تو اکثر اوقات آپ کے نوالے میں سے، لقمہ میں سے کوئی نہ کوئی بال برآمد ہوگا، اور آپ حیران ہوں گے کہ بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ کھانا کھایا لیکن بال میرے ہی نوالے میں کیوں آیا. اکثر اوقات یہ ہوگا. یا آپ ہی کے نوالے کے اندر صاف ستھرا کھانا ہے، کوئی نہ کوئی پتھر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ پتھر میرے نوالے میں کیوں نکلتا ہے. تو یہ ایک دو علامتیں ہیں. جب یہ علامتیں شروع ہو جائیں گی تو سمجھ لیں کہ آپ کے رزق کے اندر جادو کو شامل کر دیا گیا ہے. اب آپ کا رزق جو ہے وہ بظاہر محدود ہو جائے گا، اور پھر آپ لوگ پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں. اچھا، جن لوگوں پہ جادو کر دیا جائے گا بندش کا، کاروبار کی بندش کا، ان کے ساتھ ایک بڑی علامت یہ بھی ہوگی کہ وہ سستی کالی کا شکار ہو جائیں گے. سستی کالی کا شکار ہو جائیں گے. ان کو کاروبار پہ پہنچنے کے لیے بڑی تگدو کرنا پڑے گی، بڑی مصیبت سے جائیں گے، بڑی پشیمانی ہوگی، اٹھ ہی نہیں سکیں گے. ایسے لگے گا کہ کوئی پہاڑ سر کرنا ہے اپنی دکان پہ، اپنے دفتر میں، یا جو بھی رزق کا ذریعہ ہے وہاں پہنچنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ علامت بھی اس میں ظاہر ہوگی. اور پھر ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے لوگوں میں نے دیکھی ہے کہ وہ ایک اچھے جو کاروباری ہیں وہ اچھے ڈیل کر لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کر لیتے ہیں، اپنے جو بھی چیز انہیں سیل کرنی ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے وہ سیل کر لیتے ہیں. لیکن جب ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار کا جادو کر دیا گیا تو وہ کلائنٹ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو ایسا لگے گا جیسے کہ کلائنٹ کے ساتھ میں لڑ پڑوں، اس کو میں تھپڑ مار دوں، اس کو میں جھڑک دوں، اور ان کا بیہیویئر چینج ہونا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ان کا کاروبار سلو ہونا شروع ہو جائے گا. یہ علامت بھی کاروبار پہ جب جادو کر دیا جائے تو اس کی ہے. پھر ایک اور علامت ہے جو کہ مختلف جادو قسم کے جادوؤں میں وہ اکثر شو ہو جایا کرتی ہے، لیکن وہ کاروبار کے بندش کے جادو میں بھی وہ شو ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کپڑوں پہ یا آپ کے دفتر میں یا آپ کے دکان پہ خون کے چھینٹے کا آ جانا، چھینٹے پڑنا. تو یہ بھی اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے کاروبار کو باندھ دیا گیا ہے اور آپ کو علاج کی ضرورت ہے. تو اچھا، یہ تو چند ہم نے علامات آپ سے شیئر کر دی. اب انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے. اس کا علاج بڑا ہی آسان ہے، کہیں بھاگنے دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں، جادو کی کوئی قسم بھی ہو، جادو نکاح کی بندش کا ہو، جادو رزق کی بندش کا ہو، جادو آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلقات کی بندش کا ہو، کسی قسم کا جادو ہو، موت تک کا جادو ہو، آپ کے کسی بھی معاملے میں اگر جادو اور بندش موجود ہے تو ایک عمل ایسا ہے جس عمل سے آپ آرام سے اس جادو کو دور کر سکتے ہیں. بڑا آسان عمل ہے، کہیں بھی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ شب جمعہ کو تہجد کے وقت آپ نے اٹھنا ہے، 2 نوافل پڑھنے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کو یوں محسوس کرنا ہے جیسے کہ آپ اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے بیٹھ کے دعا مانگنی ہے. اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے. پڑھ کر اس میں آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، یہ جو جادو میرے اوپر کر دیا گیا ہے یقیناً میرے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ہمارا رب تو بڑا مہربان ہے، وہ تو کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی
جو مخلوق ہے وہ پریشانی کا شکار ہو، وہ بھوک کا شکار ہو، وہ کبھی نہیں چاہتا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ واضح کہہ دیا ہے کہ جب تمہیں آسانی کوئی ملتی ہے تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے ملتی ہے، اور جب تمہارے اوپر کوئی سختی آتی ہے تو تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو جادو بھی بنیادی طور پہ ہمارے اعمال کا کہیں نہ کہیں ری ایکٹ ہے، جو ہم نے کوئی غلط عمل کر دیا اس کا ری ایکٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم جادو میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلی جو دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، جس عمل کی وجہ سے، جس گناہ کی وجہ سے یہ جادو میرے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، یا اللہ اس عمل کو، اس گناہ کو میرے اوپر واضح کر دے اور مجھے اسے بچنے کی توفیق دے دے اور اس گناہ کو معاف کر دے۔ تو یہ دعا آپ تسلسل سے مانگنا شروع کر دیں، انشاءاللہ فوراً آپ کو اپنا وہ عمل آپ کو خیالات میں کسی نہ کسی ذریعے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پھر پہلی فرصت میں اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، اور پھر وہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو شفا دے دے گا۔ ایک تو یہ پہلا اصول۔ دوسرا کاروبار کی بندش کا جو علاج ہے وہ بہت زبردست اور آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاورفل رقیہ وہ آپ نے سننا بھی ہے اور اس رقیہ کو اپنے کاروبار کی جگہ پہ پلے کرنا ہے۔ تو یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو جو موکلات آپ کے کاروبار پہ، آپ کے گھر کے اندر مسلط کیے ہوئے ہیں، جو کہ جن کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگر کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے وہ اس کا ذہن نہیں بننے دیتے، اس کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں، آپ کی بارگیننگ نہیں ہونے دیتے، ان موکلات کو یہ جو رقیہ ہے اس کے اندر موجود آیات کی برکت سے وہ تمام شیاطین وہاں سے بھاگ جائیں گے اور آپ کا کاروبار کھل جائے گا۔ تو اس رقیہ کا لنک انشاءاللہ تعالی ہم اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر دے دیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے اور پھر آپ اپنا علاج کر سکیں۔ تو یہ ایک آسان ترین علاج ہے۔ اور دوسرے ایک عمل اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر کاروباری بندش کا معاملہ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 7 بار الحمد شریف، 7 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ ناس، سورہ فلق، یہ آپ نے پڑھ لینی ہے، دم کرنی ہے پانی کے اوپر۔ پانی پہ دم کرنے کے بعد اس پانی کو اپنے گھر میں، اپنے کاروبار کی جگہ پہ آپ نے چھڑک دینا ہے، شاور کر دینا ہے۔ انشاءاللہ رب العزت یہ جادو فوراً ٹوٹ جائے گا، اللہ رب العزت رحم کر دے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی کی، کاروبار کی بندش کی، اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے بندشوں کو دور کر دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔